يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس رکوع کے ترجمے سے پہلے تمہیدی طور پر ایک بات ہم سب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں 3 لوگوں کے کردار کو بیان کیا ہے۔ ایک مومنین کا کردار بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا، ایک کفار کے کردار کو اللہ نے بیان کیا، اور تیسرا کردار منافقین کا بیان کیا ہے۔ مومنین کے صفات کو بالکل ابتدا میں اللہ نے بیان فرمایا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کفار کے کردار کو اور ان کے صفات کو بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اس کے بعد بہت تفصیل کے ساتھ منافقین کے کردار کو بیان کیا۔ مومنین کو بالکل کلیئر کٹ اور کفار کو بالکل کلیئر کٹ۔ جو لوگ بیچ بیچ کے ہوتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں عام معروف زبان میں جن کو ہم چمچے کہتے ہیں، تو جب یہ ایک دوسرے اپوزٹ سائڈ کے چمچے ہوں اور ہمارے ساتھ بجتے رہتے ہوں تو ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ ان سے بڑا نقصان ہوتا ہے اور یہ بہت نازک چیز ہوتی ہے، اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ منافقین کے کردار کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد چونکہ منافقین کی بڑی تعداد یہودیوں سے تعلق رکھتی تھی اور انہی کی صحبت میں رہتے ہوئے کچھ مشرکین مدینہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی منافقین میں شامل ہو گئے تھے، لیکن جو اس کی منصوبہ بندی اور جو اس کا پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تھے وہ یہودی تھے۔ اور یہودی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ایک عرصہ دراز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر معمولی نعمتیں برستی رہی، ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، مال و دولت کے لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اور آسمانی، روحانی اور ایسے ہی دینی لحاظ سے بھی۔ اللہ کی بڑی نعمتوں کے اندر یہ اس قوم نے پرورش پائی ہے، اور غیر معمولی طریقے سے پوری دنیا میں ایک بہت ہی لمبے چوڑے عرصے تک ان کا ڈنکا بجتا رہا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے اللہ کی ان مادی اور روحانی نعمتوں کی ناشکری کی ہے تو اس ناشکری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے یہ نعمتیں چھین لی۔ گویا کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کو کی رہبری کرنے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا، انہیں اہل کتاب قرار دیا، اور جب ان لوگوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ نے ان کی ذمہ داری کو ان سے ہٹا کر کے
امت محمدیہ کے حوالے اللہ نے یہ ذمہ داری کی ہے۔ تو یہاں سے لے کر کے تقریباً پارے 1 کے ختم تک، بلکہ دوسرے پارے کے بھی ابتدائی حصے میں یہودیوں پر کی گئی نعمتوں کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور اس کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ خود یہودیوں کو اس کا احساس ہو کہ اتنی ساری نعمتیں دنیاوی اور روحانی نعمتوں میں ہم تھے، اور ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ہم اس سے محروم ہو گئے۔ ایک تو انہیں احساس ہو، دوسرے خود مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلے اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ ہو جائے، یہ وارننگ دے دی جائے کہ تمہارے پاس جو اس وقت بہت ساری نعمتیں ہیں اور پوری دنیا کو گائیڈ کرنے کا جو کام تمہیں دیا گیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ تم ان اپنی نعمتوں سے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ناشکری کرو گے تو تمہارے پاس سے بھی یہ نعمتیں چھین لی جائے گی۔ تو مسلمانوں کو وارننگ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا۔ اس لیے ہم پہلے ایک رکوع کا ترجمہ کریں گے، ترجمے سے ہی بات واضح ہے، اور جہاں ضرورت محسوس ہوگی تو 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع کے بعد پھر کسی ایک اتوار کو ہم جہاں ضرورت محسوس ہوگی اس کی تفسیر بیان کریں گے تاکہ اس کا تسلسل سمجھ میں آئے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آوے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ آگے نعمتوں کو بیان فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تم کو بری تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا، پھر بچایا تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھتے رہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 رات کا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز دی
تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھتے رہے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ستھری چیزوں میں سے، یعنی صاف ستھری چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے، اور داخل ہو دروازے میں سر جھکائے ہوئے، اور کہو اے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ہوا یوں کہ ان سے جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے تبدیل کر کے کچھ اور بات بنا لی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو اگتا ہے زمین سے، یعنی ساگ بھاجیوں کو کہتے ہیں، اور ککڑی اور گیہوں اور مسور، پیاز، یعنی من و سلوہ سے بیزار ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ زمین سے اگی ہوئی ترکاریاں ہم کھانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اترو تو تم کو ملے گی وہ چیزیں جو تم مانگتے ہو، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور یہ آج تک باقی ہے۔ کچھ دن تھوڑا سا پیسہ زیادہ ہو گیا اسرائیل کے پاس تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بھائی پوری دنیا کے اندر عزت تو انہی کو ملی ہوئی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ پیسہ اور مال و دولت یہ عزت کی کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں یہی ہے کہ ان کا وزیر اعظم اور ان کا صدر جہاں بھی جائے گا گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو کے ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کہ فوری گرفتار کر لیا جائے، یہ اب کہیں جا نہیں سکتا۔ اور اب آئے کوئی یہودی، اس کو دیکھیے کتنی عزت ملے گی، اب کسی کانفرنس میں ہو یا کہیں ہو۔ اور صرف یہاں نہیں، یورپین ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے، وہ بھی ناراض ہے۔ تو ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ صرف نبیوں کو نہیں، اب نبیوں کی اولادوں کو ناحق قتل کرتے ہوئے اب تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد پر نہ رہتے تھے، حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ یہ 2 رکوع آج پڑھے گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے اتوار کو ان 2 رکوع کے سلسلے میں مختصر ضرورت کے بقدر تفسیر پیش کی جائے گی، پھر اگلے 2 رکوع پڑھے جائیں گے۔ یہ اس وجہ سے تاکہ جو تسلسل اللہ نے بیان کیا ہے وہ تسلسل نہ ٹوٹے، اس لیے یہ ترتیب مناسب سمجھی گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ